بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور بہنوں، زبان کے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے کسی انسان کو طعنہ دینا۔ دین اسلام طعنے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اے لوگو کسی کو طعنہ نہ دو اور لوگوں کو برے القاب کے ساتھ، غلط ناموں کے ساتھ نہ پکارو۔ ایک روایت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو مومن طعنہ نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک بد اخلاق انسان کے اندر جو بری عادتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک گندی عادت یہ ہے کہ وہ کسی کو طعنہ دیتا ہے۔ طعنہ دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں ایسی کوئی بات کہوں، میں ایسے کوئی لفظ بولوں جس سے اگلے کے دل پر زخم ہو، اگلے کے دل پر برا محسوس ہو۔ اس انسان کے ذہنی لیول کا اندازہ تو لگائیے، وہ اللہ کے بندوں اور مسلمانوں کو ایسے لفظ بولنا چاہتا ہے اور جان بوجھ کے بولتا ہے جس سے ان کے دلوں پر برا محسوس ہو اور ان لفظوں کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ انسان طعنہ میرے بھائیوں اور بہنوں کبھی کسی کو دیتا ہے مال کی وجہ سے۔ جی وہ انسان، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ 2 ٹکے کا بندہ مجھ سے بات کرے گا، یہ کس بات پہ طعنہ دے رہا؟ مال پہ، کہ اگلا چھوٹا ہے میں بڑا ہوں۔ کبھی انسان برادری پہ طعنہ دیتا ہے، جی وہ اس کی برادری کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ ہم سے بات کرے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی برادری پہ اسے طعنہ دے رہا ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا عورتیں ساس بہو کو اکثر یہ طعنہ دے گی جی فلاں کی شادی ہوئی انہوں نے اتنا دہیج دیا، فلاں کا بھائی آیا اس نے اتنا کچھ کیا، تمہارے گھر والوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ طعنہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حیرانگی ہے ساری عمر گزر گئی یہی باتیں کرتے کرتے، اب تو زندگی کا آخری حصہ ہے، اب تو چاہیے کہ کچھ ایسے لفظ بولے جائیں جس سے دلوں میں محبت پیدا ہو، جس سے دلوں کو قریب کیا جائے، پر زندگی کے آخری حصے میں بھی ایسے لفظ بول بول کے لوگوں کو طعنے دیے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے ان کو برا محسوس ہو۔ اکثر لوگ طعنہ دیتے ہیں نیکی پات، جی وہ اسے تو نماز نہیں آتی، وہ ان کے گھر میں تو کوئی جمعہ نہیں پڑتا، وہ ان کی تو عورتیں پردہ نہیں کرتی۔ یہ بھی غلط بات ہے کہ کسی کو ان باتوں پر طعنہ دیا جائے۔ اور اکثر لوگ لوگوں کو گناہ چھوڑنے پر طعنہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا تھا چھوڑ دیا، توبہ کر لی اس نے، پر بعض لوگ کہیں گے جی وہ اسے میں جانتا ہوں، وہ کیا تھا پہلے، مجھے پتا ہے پہلے وہ گناہ کرتا تھا، پہلے وہ شراب پیتا تھا، پہلے وہ ایسا تھا، پہلے وہ ایسا تھا۔ حالانکہ اس بندے نے اپنے رب سے معافی مانگ کے وہ گناہ چھوڑ دیا ہے، پر یہ بندے پھر بار بار اسے اس گناہ پہ طعنہ دیتے ہیں، اور اللہ کو یہ کتنا ناپسند ہے۔ ایک روایت میں فرمایا لوگوں اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا تھا اور پھر اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد کسی نے اس کو اس گناہ پہ طعنہ دیا، اے لوگوں جس نے طعنہ دیا اسے تب تک موت نہیں آ سکے گی جب تک وہ خود اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! تو یہ کتنا ناپسند ہے دین کو کہ اگر کوئی کسی کو گناہ چھوڑنے کے بعد دوبارہ اس گناہ پہ طعنہ دے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اپنے تمام سننے والے سامعین سے گزارش کروں گا ہم سب مل کر پکی توبہ کرتے ہیں، پیچھے جو ہوا سو ہوا، آئندہ پکا ارادہ کریں کبھی بھی کسی کو کسی بھی بات پہ طعنہ نہیں دیں گے، کبھی بھی کوئی بات ایسی نہیں کہیں گے جس سے دوسرے انسان کے دل پر برا محسوس ہو۔ اگر کسی بات پہ غصہ ہو بھی تو چند لمحوں کے لیے اپنی زبان کو دبوچ لیں، خاموش رہیں۔ شیطان پوری کوشش کرے گا، کہے گا یہ بات سناؤ، ایسا کہو، اس نے ایسا کہا تھا تمہیں ایک بار۔ اگر آپ چند لمحے خاموشی اختیار کر جائیں گے تو اللہ کے ہاں بڑا مقام پائیں گے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایسی باتیں ہم نے زندگی میں پہلے کی ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے، آمین۔